اچھا جی فرید سیانہ صاحب، آج آپ کو یاد مائی میں ایک ایسی چیز یاد کراؤں گا کہ آپ بھی مزہ لیں گے، چونکہ یو آر آلسو ایجوکیٹڈ مین۔ یار آج کل کی جو تعلیم ہے بچوں کے لیے یا والدین کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہوئی ہے، بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یا محلے میں ایک دو لازماً ایسے گھر ہوتے تھے گلی میں یا محلے میں، لازماً جہاں پہ جا کے بچے ان سے پڑھتے تھے، ٹیوشن کہہ لو کہ ٹیوشن پڑھتے تھے۔ جی بالکل، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے یا کوئی بہن ہماری یا کوئی بزرگ ایسے یا اپنا کوئی بھائی صاحب کہ وہ بچوں کو کہتے تھے کہ آ جا کرو یار میرے پاس پڑھنے کے لیے، تو بچے ان سے ٹیوشن پڑھ لیتے تھے اور پیسے ویسے کی کبھی بات ہی نہیں تھی ہوتی، کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی نے کو پیسے دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے نا جی کہ وہ بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے کتنے پیسے لیتے ہیں آپ، تو اس نے آگے سے ہنس کے کہنا یار جتنے میرے اپنے بچے پڑھتے ہیں میں یہ دوسرے بھی محلے کے بچوں کو بھی پڑھا دیتا ہوں۔ اچھا پھر یہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ یہ چیز آ گئی کہ لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کے پڑھاتے تھے مگر ضد کوئی نہیں تھا کرتا کہ نہیں میں نے اتنے ہی پیسے لینے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں نے اپنا ذاتی تجربہ بھی اس شو میں پہلے سنایا ہوا ہے، آج پھر یاد کراؤں کہ میں فزکس کی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا تھا خواجہ مدر صاحب۔ ہمارے شہر کا بہت بڑا نام ایجوکیشن کے حوالے سے خواجہ مدر صاحب اور خواجہ اظہر صاحب، میں نے دونوں سے ہی ٹیوشن پڑھی ہوئی ہے because I was also science student۔ تو فزکس پڑھنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ خواجہ مدر صاحب کے گھر جاتے تھے تو ابو نے کہا کہ ان سے پوچھنا وہ کتنے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جھاڑ دیا، پڑھو، تمہیں یہ کیا ذہن میں آ رہا ہے، پڑھو بیٹھ کے۔ تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے جاتے ہوئے پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو یار جو ہے بس ٹھیک ہے، ایسے کر کے نا گول سی بات اندر چلے گئے۔ مجھے باقی سٹوڈنٹس میں سے ایک نے کہا کہ یہ 100-200 روپیہ جو اس وقت لیتے تھے ایک سٹوڈنٹ سے، تو میں نے وہ لا کے نا جی ان کو پکڑانا چاہا تو انہوں نے بڑا سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے جیب میں رکھو پڑھو۔ یار وہ جب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہم جانے لگے، پھر میں نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے ابو کا بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں گے کہ دے کے کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے نا مجھے اشارہ کیا کہ وہ سامنے الماری میں رکھ دو، تو اندر چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا جب ہم تھوڑے فرینک ہو گئے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں الماری میں رکھ دیں، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر کسی کے پاس تھوڑے بھی ہیں تو اسے پکڑاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بہت تھی۔ اچھا پھر قرآن پاک پڑھانے والے بھی 2-3-4 گھر ہوتے تھے۔ میرا وہ بھی تجربہ ہے، ہمارے تو خیر محلے میں بہت بڑی شخصیت جماعت اسلامی کے گجرانوالہ کے امیر قاضی محمد فاضل صاحب مرحوم رہتے تھے، تو ہم لوگ ان کے گھر سپارہ پڑھنے بھی جاتے تھے۔ ان کی بیٹی تھی، سارے ان کو پھپھو کہتے تھے، پھپھو منور صاحبہ، تو ان کے پاس قرآن پاک اور ترجمہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں، وہ کدھر چلے گئے ہیں لوگ جو اپنے بچوں کی طرح ہی سارے محلے کے بچوں کا خیال کرتے تھے، سارے محلے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے تھے۔ اچھا پھر اسی طرح اگر کسی کے گھر میں کوئی ختم ہے یا قرآن خوانی ہے تو سارے محلے کے بچے بیٹھے ہوتے تھے۔ جی بالکل سر۔ آج کل تو مسجد سے بچے لانے پڑتے ہیں نا، محلے کا بچہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ آ کے وہ بیٹھے، یا اپنی فیملی میں سے نہیں کوئی بیٹھتے بچے، وہ مسجد سے بچے آتے ہیں اور قرآن خوانی میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بھی بڑا ایک عجیب محبت کا سلسلہ تھا کہ کسی کا پتہ چلنا کہ وہاں کے گھر میں کوئی قرآن خوانی ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنا ہے، تو سارا محلہ سمیت بچے وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ آج کل تو بچے صرف موبائل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ چیزیں غائب ہو چکی ہیں۔ عزیزی مادیت نے نا جو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمرشلزم یا مٹیریلسٹک جو ایک اپروچ ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھا، ختم کر دیا۔ اچھا ایک اور بات، پڑھائی لکھائی سے ہٹ کے ایک بات، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے تو وہ صرف اپنے بچے کو نہیں اسکول لے کے جاتا۔ اول تو ہم پیدل جاتے تھے اسکول، اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہوتا تھا اور وہ لے کے سائیکل بھی، سائیکل کے
दूसरे के बच्चे को भी बिठा लेते थे साइकिल पे भी, बोला तो चलो तुम भी बैठो। जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का अगर कोई बच्चा है या रास्ते में किसी स्कूल का कोई बच्चा मोहल्ले में है तो उसे साथ ले जाते थे बाकायदा आवाज दे के। ये भी खत्म हो चुका हुआ है। खत्म हो है जी। यार यहां तक मुझे याद है कि कोई सब्जी वगैरह लेने जा रहा है ना कोई दूर से, तो वो भी पूछ लेता था कि यार मैं मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, कुछ मंगाना है तो बता दो। ये बात ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏ, 1.5 ਕਿਲੋ ਬੱਟ ਸਭ ਰਾਹ ਚ ਖਾ ਆਏ। अच्छा, फिर इसी तरह किसी के घर में कोई अपना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, या कोई और मामला है, किसी का कोई ट्रक आया है सामान या फर्नीचर या जहेज, खास तौर पे बच्ची का जहेज आता था ना जी किसी मोहल्ले में, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਹੇਜ਼ ਲਾਣ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਣਾ ਜਰਾ ਸੋਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 500 रुपए तो घट नहीं ये लेता। अजीजी शादी में भी मोहल्ले के लड़के खुद ही खाना तकसीम करते थे। हाँ जी, सारा मोहल्ला जो है वो लगा होता था शादी में, कुर्सियां लगा रहा है, कोई तकरीब, कोई किसी किस्म की, कोई अल्लाह ना करे कोई फौतगी, कोई दुख, कोई ऐसा, हर जगह पे हर सिचुएशन में सारा मोहल्ला एक दूसरे का साथ देता। बिल्कुल अजीजी भाई, वो जब बारात में लाइन लगा के तो खाने की पराते हाथों हाथ आगे जाती थी जी जी। थैला भाई भी लाइन में लगे, और कद छोटा है, इन्हां दे उत्तों सारियां लंघ गईयां, इन्हां ने एक भी नहीं फड़ी। नहीं भान वर्गे फड़ाते अपने सौरे में फड़ाई जाते। ये पहले खुश हो जावे बाबा। अच्छा, फिर एक और बड़ी मजेदार बात आपको याद कराऊं। जी, किसी का मेहमान आता था ना किसी गांव से या दूसरे शहर से, हाँ जी, वो यहर है, वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना तेज नहीं था होता, तो बेचारे अक्सर स्टेशन पे उतर के पैदल ही आते थे या तांगे शांगे पे बैठ के। तो घर नहीं ना अगर मिल रहा, किसी का कोई मेहमान गुम हो गया है, किसी और मोहल्ले में किसी और गली में चला गया है, तो वो उनको अगर पता होता था कि ये असल में किसका मेहमान है, तो वो घर तक छोड़ने आ जाते थे, बाकायदा दूर दूर से छोड़ने आ जाते थे। यार है ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਹਲੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ 6:45 ਹੋ गए। अजीजी मोहब्बत तो उस वक्त ऐसी होती थी कि अक्सर खवातीन को कहती थी भैना जरा टोपी वाला बुरखा तो मैनू दे, मैं अपने रिश्तेदार वाला होवां। हर चीज जी, हर चीज मिल बांट के तो इस्तेमाल होती थी। और आज ये जमाना आ गया है कि तीसरा दिन मैं कह रहे हैं कि फरीद सियाना साहब खुदा दा ना है नाल अच्छे समोसे मिलते ने, 2 दर्जन मंगवा लो। सुनते ही नहीं पे, उतो कहते मैं तो कराची आया, तुसी मैनू खवाओ। अजीजी खिलाने तुम ही ने है मुझे, मैं नहीं खिलाऊंगा। पाओ जी फिर आपस में पैसे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मशहूर दानिश्वर खलील जिब्रान कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही कम अक्ल है। क्या बात। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा ख्याल है ज्यादा बोलने और कम अकल होने वाली मिसाल इसने मेरी वजह से दी है। यार इस तरह की खूबसूरत बात ना सुनाया करो जो मुझ पे फिट हो रही हो।